نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصوم جنہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العزت نے اس کے روزے اس امت پر فرض کیے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں بتلایا، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کے اللہ نے خطاب کیا۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تورات میں اللہ نے یہود قوم کو نحن ابناء اللہ و احباہ کہا، تو یہودی قوم ایک بار خالی ان کو خطاب کیا اور انہیں اپنا محبوب کہا تو یہودی قوم اتنے متکبر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ چونکہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے نام لے کے تورات کے اندر، تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے کو اللہ کا بیٹا اور محبوب کہتے تھے تکبر کی وجہ سے۔ اور قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 90 مرتبہ کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں کا تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جنہ ڈھال ہے۔ جیسے انسان دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، ڈھال سامنے رکھ دیتا ہے، تلوار کا وار، نیزے کا وار، تیر کا وار اس پہ لگتا ہے، انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو روزے کی اہمیت کو سمجھنا اتنی ضرورت ہے اس کی کہ آج دیکھیے، آج پوری دنیا کے اندر ہر ٹیوننگ کے لیے، اپ ڈیٹ کے لیے ایک نظام ہے کہ اینول ورکشاپ کی جاتی ہے کہ بھئی سالانہ ورکشاپ ہے، ہمیں اپنا علم جو ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنا ہنر تازہ رکھنے کے لیے انسان سالانہ اس کے لیے سیمینار کرتا ہے، ورکشاپیں کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سالانہ طور پر اپنے جسم کی ٹیوننگ کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان کے ماہ مبارک میں انسان جو ہے بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنا ایک صحت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا جو بیماریوں کا مرکز ہے وہ معدہ ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں ایک پادری آیا، عیسائی، بہت بڑا حکیم تھا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ یہ بتلاؤ، کیا تمہارے قرآن میں کوئی انسان کی صحت کا فارمولہ بھی ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا ہاں۔ علماء کو بلوایا، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرمانے لگے ہاں، قرآن پاک میں صحت کا اصول ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو۔ وہ حیران ہو گیا پادری، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے نبی کی تعلیم میں ہے کوئی صحت کا اصول؟ تو ان عالم نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماریوں کا مرکز ہے، معدے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے، معدہ بھر جانے سے۔ تو وہ حکیم پادری کہنے لگا کہ واللہ تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب نے حکیم جالینوس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اتنا مجرب عمل کہ زیادہ نہ کھاؤ، معدے کو زیادہ نہ بھرو۔ اس لیے اطباء نے لکھا ہے، ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں معدہ ایسی جگہ ہے جب اس میں زیادہ کھانا جائے گا تو انسان کا دماغ جو ہے وہ معدے کی طرف خون کو منتقل کر دیتا ہے، چونکہ دماغ کا کام ہے کہ پورے جسم کو خون پہنچانا۔ وہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جیسے خون کو کہاں آنکھوں میں، خون کو کانوں کی طرف، خون کو دل کی طرف، خون کو جگر کی طرف، جگر سے معدے کی طرف منتقل کرنا پوری باڈی میں۔ جب انسان کا معدہ بھر جاتا ہے تو دماغ جو ہے وہ خون کی رفتار کو زیادہ معدے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، باقی اعضاء میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور زیادہ کھانے سے انسان کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی اصول ہے روزہ رکھنا۔ روزے میں انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری زندگی 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لگاتار کھانا نہیں کھایا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا راز جو تھا وہ بھوکا رہنے میں تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، جب ان سے پوچھا گیا آپ روزانہ کیا کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ 10 بادام کھا کے گزارا کرتا ہوں۔ چونکہ دماغ قوی ہوتا ہے، دنیا میں مخلوقات میں سب سے زیادہ عمر پانے والی مخلوقات مگرمچھ ہے۔ دنیا کے تحقیقات کرنے والے حیران ہیں کہ مگرمچھ 150 سال 200 سال عمر پاتا ہے اور اس کا وزن 700 کلو گرام ہوتا ہے، اور مگرمچھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں، افریقہ کے اندر میں نے ان کو دیکھا، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر مگرمچھ اپنے جبڑے کے اندر، اپنے منہ کے اندر شیر کو پکڑ لے، اس کی ٹانگ کو پکڑ لے تو شیر کی ٹانگ کٹ تو جائے گی، شیر چھڑا نہیں سکتا، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کی خوراک کیا ہوتی ہے، 700 کلو گرام کا وزن رکھنے والا مگرمچھ، اس کی خوراک صرف 700 گرام ہے، 1 کلو بھی نہیں ہے۔ اور 70 کلو کا ایک آدمی، 70 کلو گرام کا ایک آدمی دن میں 4 کلو کی چیزیں کھا لیتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اندر سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تو روزہ ہمیں تربیت کرتا ہے، ہمیں احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمیں بھوکے لوگوں کا، کہ کس طرح غریب لوگ زندگی گزارتے ہیں، کس طرح غریب مفلس لوگ زندگی گزارتے ہیں، بھوک کیا ہوتی ہے، تنگی کیا ہوتی ہے، تاکہ ہمارے اندر معاشرے کا درد پیدا ہو جائے، ہمیں غربت کا احساس ہو جائے۔ ہم جو اچھی جگہوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ تنگ دستی اور غربت کیا چیز ہے، اور اچھا کھانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو 2 نعمتیں ملتی ہیں، 2 نعمتیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ افطاری کے وقت ہر قسم کے مزین اعلیٰ کھانے، مرغن کھانے، اور اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ مسکرا کے اس سے ملے گا اور اس کو جنت الفردوس میں باب الریان سے داخل کرے گا۔ افطاری اور سحری یہ 2 ایسی مواقع ہیں جن میں اکثر لوگ کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے افطار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کے لیے تو مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، روزے دار کی بدبو منہ کی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ معطر اور محبوب ہے۔ اور افطاری کے وقت جب روزے دار اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب لوگ ٹی وی لگا کے، ٹی وی کی آن کر کے اس کے پروگرام اور اس کے مختلف چینل چینج کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ روزے کا وقت گزرے، کب اذان ہوگی، کب روزہ ختم ہوگا، افطار ہوگا۔ عورتیں بنانے میں، کچن میں مشغول ہوتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ ٹی وی کے آگے، بچے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلط ترین عمل ہے۔ خواتین کو چاہیے آدھا گھنٹہ پہلے افطار بنا کے تیار ہو جائیں۔ مرد، عورتیں، بچے، سارا گھر ایک جگہ بیٹھ جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے اور استغفار، دعائیں اپنے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، ملک کے لیے مانگیں، پوری کائنات کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ یہ لمحہ ہے جس وقت فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو افطار کی دعا کو کبھی نہ چھوڑیے۔ پھر سحری کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا وہ فرد بہترین ہے جو افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے، یعنی سحری کو تھوڑی لیٹ کرے، اپنے وقت سے لیٹ نہ کرے۔ بعض لوگوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہے یہ اس وقت معاشرے میں، کہ لوگ کہتے ہیں اذان ختم ہونے تک آپ پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں مسجد نبوی شریف کے اندر رمضان میں تھا، اذان ہوئی مسجد نبوی کے اندر، ہم صفوں میں بیٹھے ہوئے، اذان ہوئی، اب روزہ بند ہو گیا، سحری ختم ہو گئی، لیکن ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ہمارے پاکستانی صاحب تھے،
وہ زمزم کے کولر سے غٹا کٹ گلاس بھر کے پی رہے تھے۔ جو وہاں کے ڈیوٹی پہ مامور تھے متوع، انہوں نے عربی میں اس کو منع کیا، اس کو سمجھ نہیں آئی پاکستانی کو۔ میں نے اس کو بتلایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ بند ہو چکا ہے، اب تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تم نے پانی پی لیا ہے۔ تو وہ پاکستانی مجھے کہنے لگا کہ اذان کے ختم ہونے تک پانی پی سکتے ہیں۔ اب یہ غلط کتنا رویہ اور کتنا غلط عقیدہ بنا ہوا ہے، نظریہ بنا ہوا ہے کہ جی اذان وقت سحری کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اذان کا تعلق نہیں ہے سحری کے ساتھ، سحری کے تو بعد میں اذان ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ جب اذان شروع ہو جائے پھر تو سحری پکی بند ہو گئی، اس وقت اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسے قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، سحری اور افطاری کو سمجھنا، اور سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری جو ہے یہ میری امت کو اللہ کا تحفہ ملا ہے۔ اس سحری کے تحفے کو اس امت محمدیہ سمجھے۔ سحری کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو سحری کو جو ہے سمجھ کر اور اس میں روزہ رکھنا، اس میں کھانے میں احتیاط کرے، ایسی چیزیں نہ کھائے جس کی وجہ سے سارا دن انسان جو ہے پریشان رہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی بابرکت ساعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔